السلام علیکم ناظرین، مینٹور ٹاکس میں خوش آمدید. میں ہوں مہرین خان. اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کووڈ-19 کی وجہ سے ٹیچرز بھی پریشان ہیں، اسٹوڈنٹس بھی پریشان ہیں اور پیرنٹس بھی پریشان ہیں کہ ایجوکیشن کا فیوچر کیا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پرابلم آ رہی ہے کہ آن لائن کو بہت زیادہ ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس اس طرح سے کیری نہیں کر پا رہے. تو اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ایکسپیرینسڈ ایجوکیشنسٹ ڈیجیٹل انٹرپرینور افتخار انجم صاحب موجود ہیں. السلام علیکم افتخار صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جو میں نے آپ بتایا ہے شاید وہ چیزیں اتنی ڈیٹیلس میں نہیں بتا سکی. پلیز اپنے بارے میں تھوڑا سا ویورس کو بتائیں تاکہ ان کو پتہ چل سکے جن کے ساتھ وہ بات کر رہے ہیں ان کا ایکسپیرینس. تھینک یو ویری مچ مہرین خان. اپنے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ بیسیکلی آئی ایم اے ٹیچر، آئی ایم این ایجوکیشنسٹ، اور میں کوئی لاسٹ مور دین 15 ایئرس سے اس شعبے کے ساتھ منسلک ہوں. اور میری جو اسپیشلائزیشن ہے وہ ہے ڈیجیٹائزیشن آف ایجوکیشن. وی آر ورکنگ آن دا ڈیجیٹائزیشن آف ایجوکیشن ایکچولی. تو جو کووڈ-19 کی وجہ سے چینجز آئی ہیں اس پہ ڈیفینیٹلی آج ہم اس کے امپیکٹ کو ڈسکس کریں گے. اور اس سے پہلے ہم نے ڈیجیٹائزیشن آف ایجوکیشن کے اوپر کافی زیادہ کام کیا ہے، اور میں مختلف یونیورسٹیز کے ساتھ جو ہے وہ میں کام کر رہا ہوں، اور ان کا جو ڈیجیٹائزیشن ہے ایجوکیشن کی ان کو میں فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوں. تو دس از اے لٹل بٹ اباؤٹ می. ماشاء اللہ، جیسے آپ کی اپنی ایجوکیشن آپ بتا رہے ہیں، تو یہ آپ نے اپنی فیلڈ کب سے ڈیسائیڈ کی؟ مطلب آپ یہ ڈیجیٹل کو تو ابھی بھی لوگ اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے، تو آپ نے جب اپنی ایجوکیشن سٹارٹ کی تو آپ کو کس نے گائیڈ کیا یا آپ کے اندر سے خود ایک ارج آئی یہ سلیکٹ کرنے کے لیے؟ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ بیسیکلی جب ہم بات کرتے ہیں ڈیجیٹائزیشن کی تو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ ایجوکیشن سیکٹر واز ناٹ پریپیئرڈ فار دیٹ. یہ ڈیجیٹائزیشن کے لیے پریپیئر نہیں تھا. جو کام آج سے 10 سال بعد ہونا تھا، کرونا کی وجہ سے وہ کام آج مجبوراً ہونا پڑا. لیکن اس چیز کو ہم بالکل یہ نہیں کہہ سکتے کہ اٹ از آل بیکاز آف کووڈ-19. ایجوکیشن سیکٹر میں آلریڈی اس پہ کام ہو رہا تھا. وی ور ورکنگ آن دیٹ. اور میری اگر پرسنل آپ بات کریں کہ میں نے کب اس چیز کو جج کیا، وہ یہ ہے کہ اگر میں یہ بتاؤں کہ ڈیجیٹائزیشن کے اوپر میں نے پرسنلی 2018 میں اس کے اوپر میں نے کام سٹارٹ کیا، جب میں نے ایز اے ٹیچر اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیا کہ فیوچر آف ایجوکیشن وڈ بی چینج ان دا ویری نیئر فیوچر. اور اس کے اوپر ہم نے کام سٹارٹ کیا. ڈیجیٹائزیشن کے اوپر کافی ہم نے پروگرامز بھی کیے اور کچھ سیٹ اپ ڈیولپ کیے کہ کیسے آپ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو اکراس دا ورلڈ، پوری دنیا میں آپ جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم سے پڑھا سکتے ہیں. تو بات اگین وہ یہی کہ یہ سسٹم ابھی اتنا میچور نہیں ہوا تھا، تو اٹس اے کائنڈ آف ایمرجنسی میں یہ کرنا پڑا. اس کو جو ہے وہ بہت بڑی چینج میں سے گزرنا پڑا. بٹ پیپل ور ورکنگ، دا ورلڈ واز ورکنگ. اب یہ جو مطلب ایک دم سے آن لائن پہ گئے، ٹیچرز بھی ڈسٹرب ہیں، اسٹوڈنٹس بھی کیونکہ ان کو یوز ٹو نہیں تھے. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں اس کووڈ-19 کے بعد ٹیچرس کی رول میں کیا تبدیلی آئے گی؟ کیا ان کو بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا کیونکہ وہ بھی اس کے لیے مینٹلی طور پر ریڈی نہیں تھا نا؟ تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس رول کووڈ کے بعد ٹیچرس کے رول میں کیا چینجنگز آئیں گی؟ نو ڈاؤٹ کہ یہ صرف اسٹوڈنٹس کے لیے چیلنج نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹیچرز کے لیے اس سے بڑا چیلنج ہے. کیونکہ ہماری جو ٹیچر کمیونٹی ہے اس میں سے میں کہتا ہوں کہ شاید 5% لوگ پروفیشنٹ تھے کہ جو ڈیجیٹل کو انڈرسٹینڈ کرتے تھے، جو آن لائن کلاسز کے کانسیپٹ کو سمجھتے تھے. لیکن اب کیا ہوا کہ مجبوری ہو گئی نا، اب تو ہمارے پاس آپشن نہیں ہے. تو ابھی بھی جو سب سے بڑا چیلنج آ رہا ہے، جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں چیلنج آ رہا ہے، وہ پہلے ٹیچرز کو ٹرین کرنا، کہ ٹیچر کو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. اب ایک عام ٹیچر جو کہ سمجھتا ہے کہ ہی از کوائٹ پروفیشنٹ ان ہز سبجیکٹ،
وہ اب ایسے محسوس کر رہے ہیں جیسے وہ بالکل نا ان پڑھ ہے اپنے سبجیکٹ میں، یعنی اس کے لیے بالکل وہ ہیلپ لیس ہو گیا ہے. اس کو نئی چیزیں سیکھنی پڑ رہی ہیں، اس کو یہ سیکھنا پڑ رہا ہے کہ جی میں نے زوم کے تھرو لیکچر کیسے دینا ہے، میں نے گوگل کلاس روم اگر استعمال کرنی تو اس کی میری ٹریننگ ہونے کی ضرورت ہے، یا ایڈموڈو یا موڈل، یہ ڈفرینٹ طرح کے پلیٹ فارم. ہاں مطلب انٹروڈیوس نہیں ہوئے تھے اور اب سمجھ آ رہی ہے، لوگ گوگل پہ بہت زیادہ سرچ. یہ میں کہتا ہوں کہ ٹیچرز کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ٹیچرز آر ناٹ پریپیئرڈ فار دیٹ. لیکن اب کیا ہوگا کہ ٹیچر کا رول صرف اور صرف جو ہے وہ مطلب آپ سمجھ لیں کہ ایجوکیٹ کرنا جو ہے وہ نہیں ہوگا، بلکہ ٹیچر وڈ بی اے کائنڈ آف فیسیلیٹیٹر. میں سمجھتا ہوں کہ بینگ اے ٹیچر بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں یا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ٹیچر ہے وہ سورس آف نالج ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ٹیچر از فیسیلیٹیٹر. اب آن لائن ایجوکیشن کی وجہ سے جب کہ اسٹوڈنٹس کے سامنے پوری دنیا اوپن ہے، وہ جہاں سے مرضی چیزوں کو ویریفائی کر سکتے ہیں، اب ٹیچر ریئل سینس میں فیسیلیٹیٹر ہوگا. اور خود بھی ان کو بڑا ٹف ٹائم ہے. لیکن پہلے ٹیچر کو تیار ہونا پڑے گا. پہلے اس کا مطلب اسٹوڈنٹس تو پریشان ہیں، ٹیچرز بھی پریشان ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ پیرنٹس بھی پریشان ہیں، کیونکہ اسکولس میں زیادہ تر ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو تو دیکھیں کہ اوبیسلی وہ چیز آپ سکھاتے ہیں، لیکن بچوں کو ایتھیکلی بھی تو ہم جو چیزیں سکھاتے ہیں وہ اسکول سے، ان کی پنکچویشن لائک وہ نارمل اسکول میں آ رہے ہوتے ہیں، اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ مل رہے ہوتے ہیں، آن لائن میں وہ چیزیں آپ اس کو کیسے کمپیئر کرتے ہیں کہ ریئل ایجوکیشن میں جو آپ لائک فزیکل کلاسز ہیں ان میں اور آن لائن میں کیا ڈفرینس ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ہر چیز کے اپنے میرٹس اور ڈی میرٹس ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آن لائن ایجوکیشن از دا ریپلیسمنٹ آف فزیکل انٹریکشن. اس کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. اگر ہم ابھی سچویشن کو ڈسکس کریں، ابھی تو جیسے ہم نے ڈسکس کیا، ابھی تو یکدم ہماری مجبوری بن گئی، بٹ وی شوڈ ٹیک اٹ ایز این اپرچونٹی. اس کو ہم نے اپرچونٹی کے طور پہ اگر ہم دیکھیں تو کیا ہوگا کہ آفٹر کووڈ-19 جب لوگ فزیکل کلاسز میں آئیں گے تو کیا ہوگا، ٹیچر بھی وہ مطلب ایجوکیٹ ہو چکا ہوگا نا اس حوالے سے، آن لائن چیزوں کے حوالے سے. تو کیا ہوگا کہ ایک بلینڈڈ لرننگ سسٹم آئے گا کہ جب ٹیچرز مطلب بچے سے کہیں گے سر یہ والا سافٹ ویئر یوز کریں، کیونکہ اب بچے وہ تو ٹھیک ہے، آج کل جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ شاید ہم ٹیچر سے زیادہ ٹو وے لرننگ ہو جائے گی، ٹو وے لرننگ. لیکن یہ میں کہتا ہوں کہ اوور آل بینیفٹ ہوگا کہ اسٹوڈنٹس سیکھ بھی رہے ہوں گے اور ساتھ ساتھ وہ آن لائن سسٹم بھی چل رہا ہوگا. آپ کا جو کوشچن ہے کہ جو ریئل لرننگ ہے، جو ایتھکس کی لرننگ ہے، جو ایک لائف سکلز کی لرننگ ہے، وہ آبویسلی آن لائن سسٹم میں سیکریفائس ہوتی ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹ ماڈل دیکھتا ہے، ٹیچر کو ماڈل دیکھتا ہے. وہ فزیکل کلاسز میں بہتر انڈرسٹینڈ کیا جا سکتا ہے، بہتر پڑھایا جا سکتا ہے. لیکن اگر ہم ان دونوں کو مکس کر دیں، جس میں لائیو کلاسز بھی ہوں گی اور یہ ایک آن لائن بلینڈڈ سسٹم بھی ہوگا، تو یہ دونوں سپورٹ کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن سیکٹر میں ایک پازیٹیو چینج آئے گا. اچھا، اس کووڈ کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ جو اسکول کالجز ٹیچرس کو تو آ گیا چیلنج، اور ٹیچرس کو بھی آیا ہے چیلنج، پیرنٹس کو بھی انڈرسٹینڈ نہیں ہو رہا، اب ان کو لگ رہا تھا کہ ہمیں یہ چیزیں فیسیلیٹیٹ کرنی چاہیے تھی، یا پھر جو ٹیچرس، اسٹوڈنٹ اور پیرنٹس کے ساتھ ساتھ اسکول کالجز کے آنرز اور ان انسٹیٹیوٹ کو، یونیورسٹی، ان کو کیا چیلنج آئے گا؟ سب سے جو بڑا چیلنج ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کی اگر ہم بات کریں تو آفٹر کووڈ-19 بہت سارے ایسے ادارے جو بڑے ادارے ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی کسی حد تک اس چیلنج کو فیس کرنے کے لیے تیار تھے اور کر سکتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے ادارے جو آلریڈی اسٹرگلنگ پوزیشن میں تھے، نو ڈاؤٹ ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے کہ پوری دنیا میں انٹرنیشنلی، ایون چائنا کے اندر، جاپان کے اندر ایک نیا ماڈل وہ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں جس کو ہم ایجوکیشن کنسورشیم بولتے ہیں. ایجوکیشن کنسورشیم کیا ہوتا ہے کہ ایک ادارہ نہیں بلکہ مختلف ادارے، یعنی چائنا کے اندر ایک ایسا انہوں نے سسٹم بنایا جس میں مختلف 60 کے قریب ادارے ہیں جو مل کے جنہوں نے ایک سسٹم ڈیولپ کیا ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اب ایک جو انڈیویجول اسکول ہے یا انڈیویجول کالج ہے وہ اس طرح سے فیوچر میں فیسیلیٹیٹ نہیں کر پائے گا. تو ماڈل آف ایجوکیشن اور خاص طور پہ جو اسکولز اور کالجز کا جو ہے وہ انٹرنیشنلی جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں، مرجر کی بات کر رہے ہیں، وہ ایک تو یہ فیوچر میں جو ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ جو چھوٹے ادارے ہیں
جن کا خاص طور پہ ٹیوشن پرووائڈر آپ جن کو کہہ سکتے ہیں، کووڈ-19 کے بعد ان کے لیے سروائیول ذرا مشکل ہو جائے گا. اگر ایجوکیشنل ادارے سروائیو کرنا چاہتے ہیں تو ان کو چینج کرنا پڑے گا، اپنی اسٹریٹجی کو چینج کرنا پڑے گا. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ صرف فزیکل انوائرمنٹ کے اندر نہیں، بلکہ یہ ایسا ہوگا کہ جب یہ ادارے دوبارہ سے ری انسٹیٹ ہوں گے تو دے وڈ ناٹ فرگیٹ کہ بھی ہم نے صرف کرونا کی وجہ سے، کرونا وائرس کی وجہ سے آن لائن سسٹم انٹروڈیوس کروایا، بلکہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا کہ وہ اس کو ہمیشہ ساتھ لے کے چلیں گے. ایک تو جو آن لائن سسٹم ہوگا، جو ڈول چینج سسٹم جو ہے وہ چلے گا. دوسرا یہ ہے کہ اسٹریٹجیکلی دیر وڈ بی مینی چیلنجز فار ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ، اور ان کو سروائیو کرنے کے لیے انوویشن اپنانی پڑے گی. ان کو سروائیو کرنے کے لیے آن لائن اور جو ایک فزیکل ہے اس کو بلینڈ کرنا پڑے گا. اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ چیلنج کتنی دیر ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے. اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس جو ہیں یا اس کے جو پراز آپ کہہ سکتے ہیں، ابھی شاید جج کرنا اٹس بیفور ٹائم. یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم اس کا اندازہ لگا سکیں گے، بٹ اٹ وڈ بی ویری چیلنجنگ فار دا اسکول کالج. سب چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی اپڈیٹس ہوں گے، ان کے اپنے سسٹم اپڈیٹ کرنے پڑیں گے، اپنی اسٹریٹجیز چینج کرنی پڑیں گی. اپنا مطلب اسٹوڈنٹس اور ٹیچرس دونوں کو اپنی وہ جو اسٹائل ہے نا، ان کو ٹیچنگ اسٹائل چینج کرنا پڑے گا. اسٹوڈنٹس کو تھوڑا سا مطلب ٹو وے کمیونیکیشن ہو گیا. اور ایون جو کالجز یونیورسٹیز کو پورا سیٹ اپ چینج کرنا پڑے گا، اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے سیف سائڈ پہ ان کو آن لائن بھی کچھ چیزیں کرنی پڑیں گی، ساتھ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہو. اس کا مطلب کہ جو آپ ان یونیورسٹی جنہوں نے اسٹارٹنگ میں، ان کی تو ڈیمانڈ ہائی ہو گئی ہے، کیا آپ کہتے ہیں اس معاملے میں؟ لائک جس طرح ورچوئل یونیورسٹی ہے یا آن لائن اس طرح کی اسٹڈیز ہیں، تو وہ تو اس وقت لائک وہ تو سکسیزفل ہو گئی نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں اگر یہ کہوں کہ جو فزیکل جو یونیورسٹی یا کالجز پڑھا رہے ہیں وہ بالکل بند ہو جائیں گے، تو ایسا نہیں ہونے لگا. اور اگر وہ ادارے جو آن لائن ایجوکیشن جو ہے وہ دے رہے تھے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری تو جو ہے وہ چاندی چمک جائے گی، ویسا بالکل بھی نہیں ہونے والا. ابھی تو ہم ایک چیلنج میں سے گزر رہے ہیں، اور اس چیلنج کی وجہ سے وہ ادارے جو آن لائن ایجوکیشن پرووائڈ کر رہے تھے وہ ڈسٹرب نہیں ہوئے کیونکہ ان کا سسٹم جو ہے وہ آلریڈی اسی طرح سے چل رہا ہے. ابھی ڈسٹربنس کن میں آئی ہے؟ جو فزیکل ایجوکیشن پرووائڈ کر رہے تھے. بہت سارے اداروں نے آن لائن ایجوکیشن جو بلینڈڈ سسٹم ہے وہ آلریڈی ایکسپیریمنٹس کر رہے تھے، سٹارٹ کر دیا ہوا تھا، تو ان کو بھی کافی زیادہ جو ہے وہ اس کی وجہ سے فائدہ ہوا کہ اسٹوڈنٹس اتنے زیادہ ڈسٹرب نہیں ہوئے. لیکن اگین میں آپ کو بتاؤں کہ فزیکل انوائرمنٹ کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ کالجز اور یونیورسٹیز اب بند ہو جائیں گی، اب ان کے لیے مشکل ہو جائے گا اور صرف انہی کو فائدہ ہوگا جو آن لائن ایجوکیشن دے رہے ہیں، تو ایسا بالکل نہیں ہے. پیپل وڈ ریٹرن ٹو دیئر اسکولز. جیسے مطلب آپ نے ایمرجنسی سمجھ لیں کہ ان کیس آلٹرنیٹ آپ کو ایک سولوشن رکھنا چاہیے، تو اس میں سولوشن ایز اے ایک سبجیکٹ آپ لے سکتے ہیں آن لائن کا کچھ نہیں. اب اس میں مہرین یہ ہوگا کہ کنٹیجنسی پلان رکھنا پڑے گا. اب ادارے کیا کریں گے؟ دیکھیں آج کووڈ-19 کا چیلنج آ گیا ہے، ہو نوز کہ کل کون سا چیلنج ہو. ٹھیک ہے، تو اب جتنی ایمرجنسی اب ہوئی، ٹھیک ہے، اب اس کو دوبارہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے وی ہیو ٹو، اللہ کرے کہ ابھی کیسا مطلب ایسا کبھی بھی نہ آئے کہ ہمیں پھر ادارے، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز بند کرنے پڑیں. لیکن اس سے کیا ہوگا کہ لوگ، ایک تو آپ سمجھ لیجئے کہ بالکل ایسے کہ جب پاکستان کو ٹیررزم کا چیلنج کرنا پڑا، فیس کرنا پڑا، تو اداروں نے کیا کیا کہ سیکیورٹی میجر گورنمنٹ نے امپوز کر دیں. لیکن اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جب وہ چیلنج چلا بھی گیا تو اسٹل سیکیورٹی میجرز آر دیئر. اس میں بھی کیا ہوگا کہ اس کی وجہ سے ابھی ہم نے جو آن لائن سسٹم رکھا اور یہ جو بلینڈڈ لرننگ سسٹم رکھا، یہ اٹس اے نیو چینج. بٹ جیسے کرونا ہماری زندگیوں سے نہیں جانا نا، وہ جانا نہیں ہے، ہم نے اس کے ساتھ جینا ہے. ہم نے اس سسٹم کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. جو فزیکل انوائرمنٹ ہے اس کو ساتھ لے کے چلیں گے، اور انشاءاللہ وی آر کوائٹ ہوپ فل کہ کچھ چیزیں بہتری کے لیے ہوتی ہیں، اور بعض اوقات فورسبلی کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں، مجبوراً ہو جاتی ہیں.
لیکن آگے جا کے لانگ ٹرم میں فائدہ ہوتا ہے. اور ایجوکیشن میں جو چینج آ رہا ہے ہوپ فلی اٹ وڈ بی بینیفیشیل فار دا اسٹوڈنٹ, فار دا ٹیچر اینڈ فار اوور آل ایجوکیشن. بالکل ایسے ہے, کوئی بھی ریپلیسمنٹ نہیں ہوتی کسی چیز کی. جس طرح کہ ابھی ایجوکیشن, اگر کئی لوگوں کا یہ ہے کہ پتہ نہیں جو آن لائن اسٹڈیز کی وجہ سے اسکولز ڈسٹرب ہو جائیں گے, یا ٹیچرز جو ہیں وہ ابھی انسیکیور فیل کر رہے ہیں کہ ڈیجیٹل کو اس طرح سے وہ یوز نہیں کر پا رہے تھے, اور کیونکہ وہ یوز ٹو بھی نہیں تھے, وہ فزیکل کلاسز دینے میں ایکسپرٹ تھے. تو اس طرح کی چیزوں کو ہمیں فیس کرتے کرتے اس کے ساتھ ہم یوز ٹو بھی ہو جائیں گے ود دا پیسج آف ٹائم. اچھا, مجھے آپ جس طرح آپ کا ایکسپیرینس ہے اور آپ نے کافی, آپ تو بالکل اپنی فیلڈ میں تو یہ بہت سیٹسفائڈ ہیں, ایم آئی رائٹ اور رانگ؟ ریزن کہ آپ کی فیلڈ اسٹارٹنگ میں یہی رہی ہے, اور آپ کو اس چیز کی یہ مطلب اویئرنیس تھی, یا آپ کے اندر سے ایک کیا مطلب آپ نے اس فیلڈ کو ابھی آپ اس میں اور ماسٹر ہوتے جا رہے ہیں ڈے بائی ڈے, جس طرح آپ ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں, ڈفرینٹ آن لائن کلاسز دے رہے ہیں, نیشنلی انٹرنیشنلی دے رہے ہیں, تو آپ ٹیچرس کو, اسٹوڈنٹس کو اور پیرنٹس کو سب کو کیا ایک چیز سجیسٹ کرتے ہیں بینگ ایکسپیرینسڈ اور اپنے ریلیونٹ فیلڈ سے ریلیٹڈ, کیا آپ ان کو ایڈوائز کریں؟ جی شکریہ مہرین. آبویسلی جی ہمارے لیے بینگ پیرنٹس بھی بہت بڑا چیلنج ہے. میں اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں کہ بینگ اے فادر, جب میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں کہ میرے بچے گھر میں ہیں, وی آر ناٹ یوز ٹو کہ ہم ان کو پڑھائیں. ہم تو مطلب ایک ہمارا پورا مطلب میری طرح بہت سارے ایسے فادرز ہیں یا اور سارے ایسی فیملیز ہیں کہ جن کا اس طرح بچوں کی ہوم سکولنگ کے لیے دے ور ناٹ پریپیئرڈ. اب اس میں جب ساری ذمہ داری آ گئی, کیونکہ بہت سارے اسکولوں نے یہ کیا ہے کہ وہ آن لائن کلاسز دے رہے ہیں. بہت سارے ایسے اسکولز ہیں جنہوں نے آن لائن کلاسز نہیں, ہوم ورک دے دیا اور بتا دیا جی کہ آپ یہ کام کریں اور کروائیں. تو بینگ پیرنٹس ہم تو چیلنج فیس کر رہے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ بہت سارے پیرنٹس اس چیلنج میں سے گزر رہے ہیں. تو دیکھیے, بچوں کو مینیج کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ. میں کہتا ہوں کہ اس کے لیے جو پیرنٹس ہیں ان کو پیشنس کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور ان کو اس چیز کے لیے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ دس شیل ٹو پاس, کہ مطلب یہ وقت گزر جائے گا, اور یہ جب گزر جائے گا تو وی ول انجوائے دیٹ کہ جی ٹھیک ہے بچے گھر میں تھے, ہم گھر میں تھے, یہ کرتے رہے. لیکن اس میں بہت زیادہ پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہمیں اپنا رول جو ہے وہ پرفارم کرنا ہے. ڈیفینیٹلی ہمیں اپنے بچوں کو ٹائم دینا ہے, ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے, اور اسکولوں کے ساتھ ہمیں جو اسکولوں نے ہمارے اوپر یا پیرنٹس کے اوپر ذمہ داری ڈال دی ہے اس ذمہ داری کو ایکسیپٹ کرنا ہے, اور اس میں ہمارے جو بچے ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو فیسیلیٹی, اور اس پہ نظر بھی رکھنی کہ ہمارے بچے کون سا سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں آگے ان فیوچر, ہمیں کس سبجیکٹ میں بچوں کو, کیونکہ جس طرح ابھی ایک دم سے اچانک سے ہوا ہے, تو جو لوگ آلریڈی آئی ٹی میں تھے یا ڈیجیٹل میں تھے, تو وہ کیا ہے کہ ان کے لیے تو اب ماں باپ بہت خوش ہو رہے ہیں جو بچے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اچھا ہوا نا کمپیوٹر سائنس کا سبجیکٹ چوز کیا تھا, یا پھر وہ جو ڈیجیٹل میں انٹرسٹ لے رہے تھے. تو اب وہ ایک جو پیرنٹ جن کا خواب تھا کہ ہم اپنے بچوں کو یہ کریں وہ کریں, اور ان کا انٹرسٹ ڈیجیٹل میں تھا, تو اب ان فیوچر جو سبجیکٹ رکھنے ہیں وہ پیرنٹس بھی ان کو مطلب اپنی اس کے اکارڈنگ تھوڑا گائیڈ کریں, اسٹوڈنٹس بھی اس چیز پہ ریڈی ہوں. مہرین, آپ نے بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ ریز کیا, لیکن ایک میں تھوڑی سی کنفیوژن کلیئر کرتا جاؤں. یہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہمیں جی صرف کمپیوٹر سائنس کی طرف جانا چاہیے, ڈیجیٹائزیشن کی طرف جانا چاہیے. دیکھیے, جو ایجوکیشن کے فیلڈز ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے, ڈاکٹرز کی ڈیمانڈ ختم نہیں ہوگی, انجینئرز کی ڈیمانڈ ختم نہیں ہوگی, جو باقی ریلیونٹ فیلڈ ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے. یہ نہیں کہ ساری دنیا کمپیوٹر, لیکن آئی تھنک جو کمپیوٹر کے لیے مطلب ڈاکٹرز کو بھی تقریباً اس چیز کو ایک سبجیکٹ اڈاپٹ کرنا چاہیے. ریزن وہ آلریڈی ایجوکیشن میں آلریڈی ہے, آپ کوئی بھی فیلڈ لیں نا تو اس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ہے, لیکن اب کیا ہوگا کہ اب اس کا زیادہ فائدہ ہوگا. تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں, پہ جو ابھی جو لوگ ہیں نا جو اسکولوں کالجز میں ہیں, ان کو ہم کہتے ہیں زی جنریشن. یہ جو زی جنریشن ہے, ہم ملینیل ہیں, جو یعنی الفا جنریشن ہے ہم, وہ زی جنریشن ہے. دے آر ویری مچ اویئر کہ ٹیکنالوجی کیا ہے, آن لائن کلاسز کیا ہیں, زوم کیا ہے, گوگل کلاس روم کیا ہے. وہ جس مرضی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں, وہ پڑھ رہے ہیں انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں, وہ میڈیکل پڑھ رہے ہیں, وہ کوئی بھی پڑھ رہے ہیں, تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ دے آر ویری مچ پروفیشینٹ ان دیٹ, ہم سے زیادہ شاید. اس لیے چیلنجز جو ہیں وہ شاید اسٹوڈنٹس کے لیے اتنے زیادہ نہیں ہوں گے, وہ ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. پیرنٹس کے لیے چیلنج ہیں, ان کو پیشنس رکھنا ہے, اور
ٹیچرز کے لیے چیلنج ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو, جو کہ اس طرح کے لٹریٹ نہیں تھے, جو روایتی ٹیچر تھے, انہوں نے اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے, اور دے ہیو ٹو گو بیک ٹو اسکول فار دس. تو یہ ان کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج ہے. اور سب سے بڑا میں ایڈوائز کرنا چاہوں گا جو اسکول, کالجز اور یونیورسٹیز کے مالکان ہیں, ان کو اس سسٹم کو اس طرح سے لے کے چلنا ہے کہ یہ جو ابھی چینج آیا ہے, اٹ شوڈ ناٹ بی اگنورڈ. اس کی وجہ سے, کرائسس کی وجہ سے, ڈیفینیٹلی جب کرائسس آتے ہیں تو ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں, بہت کچھ کرائسس ہمیں سکھا جاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ہم نے جو سیکھا ہے ہمیں اس کے بعد بھولنا نہیں ہے. ہمیں اپنے سسٹم کو اس طرح سے لے کے چلنا ہے کہ خدا نخواستہ ان فیوچر ہمیں کوئی ایسی ایمرجنسی آتی ہے تو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے, چیزیں اس طرح چلتی جو ہے وہ رہنی چاہیے. تو سب کو مل کے کام کرنا ہے, پیرنٹس کو, اسٹوڈنٹس کو, ٹیچرز کو اور مالکان کو بھی مل کے کام کرنا ہے. اینڈ وی ہیو ٹو بی پریپیئرڈ فار اینی تھنگ ان دا فیوچر. تھینک یو سو مچ افتخار, آپ نے جتنی نالج دے دی ہے, آپ نے جتنی انفارمیشن پاس آؤٹ کر دی ہے, اور آئی ہوپ فل کہ نیکسٹ ان فیوچر ان چیزوں کو اسٹوڈنٹس بھی کیری کریں گے, اور آپ کی اس انفارمیشن سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوا ہوگا کہ انہوں نے اپنی جو فیوچر کو کیسے الائن کرنا ہے, اس کے لیے پلان کیا کرنا ہے. تو تھینک یو سو مچ آپ کا بھی. آپ نے ہمیں افتخار کی انفارمیشن کو آپ نے ضرور سمجھا ہوگا, بہت اچھی طرح سے اس پہ غور بھی کیا ہوگا, اور ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ سیشن میں, نیکسٹ ہماری ایپیسوڈ میں ہم آپ کو اور بھی چیزیں شیئر کریں گے, اور بھی ایکسپیرینس لوگوں کی رائے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.